بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے 2-3 دن سے ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ سبز پاسپورٹ اور بلو پاسپورٹ اور ریڈ پاسپورٹ۔ ہمارے ملک میں 3 قسم کے پاسپورٹ ہیں، 3 قسم کے۔ مطلب پہلا سبز پاسپورٹ ہے جو ہر عام پاکستانی کے پاس ہوتا ہے، میرے پاس، آپ کے پاس، ہم جتنے لوگ بھی ہم سب کے پاس ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بلو پاسپورٹ۔ وہ پاسپورٹ جو ہوتا ہے وہ جو پارلیمنٹ کے ممبران ہوتے ہیں نا، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں، صوبائی اسمبلی کے ہوں، سینٹ کے ہوں، ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو تھرڈ ون جو ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر جو ریڈ پاسپورٹ ہوتا ہے نا، وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کہلاتا ہے، اور وہ ہماری جو ہائی آفیشیل قیادت ہوتی ہے، جس میں وزیر اعظم اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دفتر خارجہ وغیرہ کے وہ اپنے ملک کا موقف پیش کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ۔ اور اس پاسپورٹ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ملک ٹو ملک جو ہے ان کے ریلیشن ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی ویزا لگوانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی، آپ بس جیسے جاتے ہیں آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، وہی ٹکٹ ہی آپ کا ویزا کنسیڈر ہوتا ہے۔ بلو پاسپورٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا آسانی سے جلدی سے آپ کی امیگریشن ہو جاتی ہے، امیگریشن کے اوپر آپ کا ٹائم نہیں لگتا، اور ایئرپورٹ پر اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک علیحدہ کیبن ہوتا ہے کہ یہ سرکاری پاسپورٹ والے یا عام پاسپورٹ والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب یہ قانون پاس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو بلو پاسپورٹ ہے یہ جو موجودہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ان کو بھی دو، اور جو سابق ہیں ان کو بھی دو۔ کیوں بھی سابقوں کو کیوں دو؟ کیا سابقہ جو ہے وہ تو تھے، اب ختم ہو گئے، کہانی ختم ہو گئی، یا وہ ملک کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ ویسے خدمت تو یہ بھی نہیں کر رہے، چلیں جیسے تیسے ہی ہیں تو صحیح نا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو مطلب جو ایم پی ہیں، سینیٹر ہیں، ان کی پھر بیگمات کو بھی یہ جاری کیا جائے اور ان کی اولاد کو بھی دیا جائے، مطلب پورے ٹبر کو دیا جائے، اور ان کے بچوں کی جو کفالت ہے وہ ان کی جو تجویز ہے وہ ہے 28 سال، مطلب 28 سال تک وہ ان کی زیر کفالت رہے گی، اور عام پاکستانی کا جو بچہ ہے وہ 18 سال تک ہے۔ آپ فرق چیک کریں۔ اور جو ہمارے پاس پاسپورٹ ہے، سبز پاسپورٹ، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ہر سال یا ہر 4 مہینے 6 مہینے کے بعد ایک انٹرنیشنل انڈیکس آتا ہے، اس کے اوپر جو ہمارا پاکستانی پاسپورٹ ہے نا وہ 100ویں نمبر پر ہے۔ مطلب ٹوٹل انڈیکس کے اندر 104 ہیں، 104 ہیں، تقریباً 104 ہیں، اور ہمارا 100واں نمبر ہم سے نیچے جو ہے نا وہ عراق ہے، شام ہے اور افغانستان ہے۔ عراق شام میں 24 گھنٹے جنگ اور اس طرح کے معاملات رہتے ہیں، اور افغانستان کو بہتر جان، تو ہماری حالت یہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پاسپورٹ کی حالت یوں کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ یہ کیا شروع سے ہمارا پاسپورٹ ایسے تھا یا اب ایسا ہوا ہے؟ شروع سے ہمارا پاسپورٹ ایسا بالکل نہیں تھا۔ اگر آپ 1980 کی دہائی میں جائیں تو ہمارا یہ سبز گرین پاسپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں عام پاکستانی کے پاس جو ہوتا ہے، یہ بہت ہی قابل اعتماد تھا۔ ہم جہاں بھی ہمارے لوگ جاتے ان کی عزت اور احترام ہوتا ان کو بڑا، اور بہت سارے ایسے ممالک تھے جن کے لیے ہمیں ویزا نہیں لینا پڑتا تھا، صرف ہم ٹکٹ لیتے تھے، وہی ہمارا ویزا کنسیڈر ہوتا تھا۔ پھر یہ کیوں ایسا ہوا کہ اب ہمارا جو پاسپورٹ کا انڈیکس ہے وہ سب سے نیچے چلا جا رہا ہے؟ اس کی ریزنز یہ ہیں، جب سے ان بڑے لوگوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، وہ ہمارے پارلیمنٹرین ہوں، وہ ہمارے سینیٹرز ہوں، جب سے ان لوگوں نے اس ملک سے اپنی ہر چیز ختم کر دی، یہ تقریباً ہر ہمارا سینیٹر، ایم پی اے، ایم ایل اے جو ہے، یا ہمارے بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ لیے ہوئے ہیں اور اپنے ملک کو توجہ نہیں دیتے۔ اگر یہ اسی ملک کے اوپر اپنا پیسہ، اپنی محنت خرچ کریں تو یہ پھر واپس اٹھ جائے گا، پھر دوبارہ سے ہم اوپر چلے جائیں گے، لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کا انٹرسٹ ان کے کاروبار ہیں جو باہر سیٹل کی ہوئی، ان کی اولادیں بھی باہر سیٹل ہیں، تو پھر وہ یہ ہمارا کیوں کریں گے؟ اسی طرح ہمارے سکول کا نظام، تعلیمی نظام برباد ہوا جب سے ان تمام لوگوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ تعلیمی نظام بنایا اور عام پاکستانی کے لیے علیحدہ تعلیمی نظام بنا۔
تو ان کے جو وہاں جو ان کے اسکول ہیں جن میں ان کے بچے پڑھتے ہیں وہاں لاکھوں روپے فیس ہے، اور ہم جیسے جو لوگ ہیں عام پاکستانی وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں تو ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اور اس کو یہ بند کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری تعلیم برباد ہو گئی، اسی طرح ہماری جو ہے نا صحت دیکھ لیں کہ اگر یہ ہسپتالوں میں یہ ہمارے ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز بیوروکریٹس یہ لوگ اگر جائیں تو ہاسپیٹل کا نظام کیسے سیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو ہر وقت فکر رہے گی جو ایم ایس ہوگا یا وہاں پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو بھی ہوں گے کہ کسی وقت بھی وزیر صحت یا کوئی پارلیمنٹیرین کوئی بھی آ سکتا ہے تو وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے علاج باہر رکھوائے، عام پاکستانی یہاں، تو اس وجہ سے ہمارا صحت کا نظام برباد ہوگی۔ اسی طرح ہماری اپنی امن و امان کی صورت دیکھ لیں، وہ بھی ہماری اس طرح سے تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو بھائی یہ ہمارا جو پاسپورٹ آج اتنے ہم نیچے چلے گئے ہیں اور معاشرے میں ہماری کوئی وہ بھی نہیں ہے، تو اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ وہ ہم پہلے سے ہمارا پاسپورٹ نہیں، پہلے سے ہمارا پاسپورٹ ایسا بالکل نہیں تھا، ہماری بڑی عزت ہے، ہماری قدر تھی جب ہماری عدالتیں انصاف دیتی تھیں، جب ملک میں جو ہے نا انصاف کا نظام تھا، جب جو ہے نا پولیس بھی انصاف کرتی تھی، عدالتیں بھی انصاف کرتی تھیں، کوئی بڑا چھوٹے پر ظلم نہیں کرتا تھا، اس طرح کا نظام تھا تو ہماری سچویشن بھی زبردست تھی۔ تو آج جب یہ ساری چیزیں ہم نے اڈاپٹ کرنی، وہ چیزیں چھوڑ دیں، تو آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔